اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ریڈ لائن ود اشتیاق بخاری ایڈوکیٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع ہے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے جو آج فیصلہ دیا ہے، اس کے حوالے سے جو دن بھر پہلے ابہام رہا اور پھر اس کے بعد اس کی جو تحریری فیصلے کے بعد جو صورتحال جنم لی، اس کے حوالے سے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو سب سے پہلے معاملہ ہوا، اس میں جو لاہور ہائی کورٹ کا 5 رکنی بینچ جسٹس صداقت علی کی سربراہی میں سماعت کر رہا تھا انٹرا کورٹ اپیلز جو تھیں ان پہ اور ریٹ پٹیشنز پہ، اور اس نے جب جو سننے میں آیا، جیسے میاں محمود الرشید نے جیسے پریس کانفرنس میں اور جس طرح بعد ازاں انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ عدالت نے جو فیصلہ سنایا تھا زبانی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی انٹرا کورٹ اپیلز اور پٹیشنز کو الاؤڈ کر لیا گیا ہے، اور اس میں نہ پارٹلی الاؤڈ کا کوئی ذکر آیا اور نہ کچھ آیا، اور بعد میں جب تحریری فیصلہ آیا تو اس میں بالکل ہی صورتحال تبدیل ہو گئی۔ تو جیسے کئی لوگوں نے اس بات پہ کہا کہ شاید پی ٹی آئی کے ساتھ پرینک ہو گیا، بہرحال معلوم نہیں یہ پرینک ہوا یا نہیں ہوا، لیکن یہ ہماری جوڈیشری کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو ہے سوالیہ نشان پیدا ہوا کہ ایسی کیوں صورتحال جنم لی کہ ملک کے تمام قومی میڈیا پہ ابتدا میں یہ خبر آئی کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو عدالت نے ان کے عہدے سے ہٹا دیا ہے اور نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا، اور یہ پورے میڈیا پہ رہا۔ اور جس کے بعد اس بات پہ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی شام میں، اور انہوں نے اس بات پہ شدید اپنے غم و غصے کا اظہار کیا کہ آج جو قومی میڈیا تھا، الیکٹرانک میڈیا، اس نے جو کچھ خبریں شائع کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ وہ مناسب نہیں، انہوں نے بلکہ ڈس انفارمیشن کے ساتھ ساتھ مس انفارمیشن کا لفظ بھی اس میں استعمال کیا۔ اور صرف یہی نہیں، جو لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جو آج فیصلہ دیا ہے، اس کے ایک پیراگراف ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے اور پیمرا اٹ سیلف اپنے جو جورسڈکشن ہے اس کی بنیاد پہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ جو وی بلاگرز تھے انہوں نے جو گزشتہ روز کی سماعت کے حوالے سے عدالتی جو کچھ اپنے ویلاگ کیے اور ان کے اندر جس طرح عدالت کو اسکینڈلائز کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر عدالت نے کہا ہے کہ وہ اٹ سیلف اس کے اوپر کارروائی کرے، اور اگر وہ سمجھیں کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا معاملہ بنتا ہے تو وہ اس بینچ سے رجوع کریں اور اس کے سامنے وہ معاملہ پیش کریں اور وہ عدالت اس معاملے کو دیکھے گی۔ میں آپ کے سامنے پہلے اس فیصلے کے جو چیدہ سے لوازمات ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو انٹرا کورٹ اپیل تھی، یہ کون کون سی تھی اور کس کس کی تھی، اگر میں یہ آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کر دوں کہ ریٹ پٹیشن نمبر 30456 جو تھی یہ محمد سبطین خان کی تھی ورسز پروونس آف پنجاب، اور اس کے بعد ریٹ پٹیشن تھی 30459، یہ تھی مشتاق احمد ملک ورسز محمد حمزہ شہباز شریف ETC۔ ریٹ پٹیشن تھی 34726، یہ زینب عمیر ایکسٹرا ورسز پروونس آف پنجاب تھی۔ ریٹ پٹیشن 32665، یہ میاں محمود الرشید صاحب کی تھی یہ ریٹ پٹیشن، اور جس میں انہوں نے اس ریٹ پٹیشن میں انہوں نے وہ انتخاب اور دیگر معاملات کو چیلنج کیا تھا، اور انہوں نے پھر پریس کانفرنس بھی کی اور بعد ازاں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی۔ پھر ریٹ پٹیشن تھی 30670، یہ منیر احمد کی تھی اگینسٹ دا پروونس آف پنجاب۔ ریٹ پٹیشن 30569 تھی، یہ چودھری پرویز الہی صاحب نے کی تھی جو کہ خود بھی امیدوار تھے وزارت اعلیٰ کے، یہ ریٹ پٹیشن ان کی تھی۔ جبکہ انٹرا کورٹ اپیلز جو تھی وہ 27313 محمد سبطین خان کی تھی اگینسٹ محمد حمزہ شہباز شریف۔
انٹرا کورٹ اپیل تھی 28417، یہ میاں محمد اسلم کی تھی اگینسٹ محمد حمزہ شہباز شریف، اور انٹرا کورٹ اپیل نمبر 29418 یہ تھی میاں محمود رشید کی اگینسٹ دا محمد حمزہ شہباز شریف۔ ان تمام ریٹ پٹیشنز میں اور انٹرا کورٹ اپیل میں جو 16 اپریل کو انتخاب ہوا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا، اس کے امور کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات کو اور بطور پریزائڈنگ افیسر جو انہوں نے اقدامات اٹھائے تھے ان کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کی طرف سے ایوان میں جو پولیس بلائی گئی تھی اس کے اوپر معاملات کو چیلنج کیا گیا تھا۔ ان شارٹ جو ساری صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ان ریٹ پٹیشنز میں اور انٹرا کورٹ اپیلز میں پی ٹی آئی کے ان رہنماؤں نے ممبران اسمبلی نے جو حمزہ شہباز شریف کا 16 اپریل کا انتخاب تھا اس کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی، اور انہوں نے یہ استدعا کی تھی کہ جو معاملہ ہے وہ 16 اپریل کی اس اسٹیج پہ لے جایا جائے جو پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے کنڈکٹ سے قبل کی تھی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھے کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ قائم مقام عثمان بزدار کام کر رہے تھے، یعنی کہ بالکل انتخابی عمل سے پہلے کی پوزیشن جو ہے پی ٹی آئی نے اس مقدمات میں مانگی تھی، پرے کی تھی، اور ان کا موقف یہ ہے کہ جب زبانی آرڈر سنایا گیا آج عدالت میں تو اس میں ان کی یہ تمام ریٹ پٹیشنز اور انٹرا کورٹ اپیلز کو الاؤڈ کیا گیا۔ اب میاں محمود صاحب نے جیو کے ایک پروگرام پہ باقاعدہ اس بات کی انٹرویو دیتے ہوئے وضاحت کی کہ ہمارے سامنے جب صبح یہ آرڈر سنایا گیا تو اس میں کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کی جو پرے ہے یا اس میں سے کوئی پارٹ ریجیکٹ ہوا یا وہ ہوا۔ بہرحال یہ اب جو پٹیشنرز ہیں اگر یہ ان کا الزام ہے تو یہ بہت سنگین نوعیت کا الزام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس الزام پہ لارجر بینچ کو اٹس سیلف ڈیسیژن لینا چاہیے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو کورٹس ہیں ان میں یقیناً CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کی ریکارڈنگ سے بھی یہ مدد لی جا سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جرم اگر میاں محمود رشید صاحب یا جو بھی رپورٹرز تھے یا جو بھی لوگ تھے جنہوں نے صبح یہ رپورٹ کیا کہ حمزہ شہباز کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے اور نیا انتخاب ہوگا، جن لوگوں نے یہ دیا ہے، میرا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس لارجر بینچ کو اٹ سیلف اس معاملے کا جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ ایٹ دا پارٹ آف جرنلسٹ، ایٹ دا پارٹ آف رپورٹنگ ٹیم اور ایٹ دا پارٹ آف پٹیشنرز یا اپیلنٹس جو ہے یہ کورٹ کو اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر اس ویڈیو کو جو شارٹ آرڈر اناؤنسمنٹ کی ہے وہ جاری کی جائے تاکہ قوم کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ لوگ اسکینڈلائز کر رہے ہیں کورٹ کو۔ اور اگر کورٹ نے شارٹ آرڈر جیسا کہ پٹیشنر اینڈ اپیلنٹ محمود رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرڈر کچھ اور سنایا گیا تو ریٹن آرڈر کچھ اور آیا ہے، تو یہ بہت سنگین میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ہے۔ میں انتہائی محتاط الفاظ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی سنگین صورتحال ہے کہ اگر جوڈیشری میں، مجھے یاد ہے کہ نعیم بخاری صاحب نے جو لیٹر لکھا تھا اس دوران میں جرنلزم سے وابستہ تھا، اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے حوالے سے پریزیڈنٹ آف پاکستان جو تھے جنرل مشرف صاحب کو، اس میں انہوں نے ایک واقعہ کوٹ کیا تھا ریٹائرڈ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم صاحب کا، اور جو مرحوم جو فخر الدین جی ابراہیم تھے ان کا ایک واقعہ کوٹ کیا تھا کہ انہوں نے کراچی رجسٹری میں ایک کیس میں انہوں نے جو ہے وہ ایک ایڈجرمنٹ جو ہے وہ موو کی تھی جس کو وربلی اس بینچ نے الاؤڈ کیا، لیکن جب ریٹن آرڈر آیا تو اس میں انہوں نے ڈس الاؤڈ کر دی۔ تو اس چیز کو نعیم بخاری صاحب نے اپنے لیٹر میں 2007 میں تحریر کیا تھا، تو یقیناً وہ بات جو ہے آج بھی گردش کر رہی ہے، اور اگر آج بھی پٹیشنر اور اپیلنٹ اگر عدالت پہ اس عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ عدالت کو قوم کے سامنے، میں سمجھتا ہوں کہ آئین تمام اداروں کے اوپر اور افراد پر مقدم ہے اور آئین سے مقدم عوام ہے، عوام سے مقدم کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی حاکمیت ہے اور اس کے بعد عوام کی حاکمیت ہے، اور اسی حاکمیت کے ماتحت آئین ہے، اور اسی آئین کے ماتحت تمام ادارے ہیں جن میں جوڈیشری بھی ہے اور ایگزیکٹو بھی ہے اور سارے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے
اس کے اوپر عدالت کو اپنی جسٹیفیکیشن کرنی چاہیے، اور اگر یہ الزام درست ثابت ہو تو یہ ہمارے لیے ایک بہت حیران کن اور تباہی کا دن ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پٹیشنر اور اپیلانٹ کی یہ بات درست ہے، اور اگر پٹیشنر اور اپیلانٹ کی یہ بات درست ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری عدلیہ کو ڈیفیم کرنے کی یہ جو سازش ہے، کانسپریسی ہے، اس کے اوپر عدلیہ کو انتہائی سخت سے سخت کارروائی کرنی چاہیے اور پنشمنٹ دینی چاہیے۔ اس فیصلے میں جو سب سے اہم بات کہی گئی وہ یہ کہی گئی ہے کہ یہ جو انتخاب ہوا تھا 16 اپریل 2022 کو، انہوں نے کہا کہ اٹس اے فرسٹ راؤنڈ، جس میں چونکہ ایز پر دا ججمنٹ آف دا سپریم کورٹ جو 17 مئی کو جس کا ججمنٹ آیا، فیصلہ آیا کہ جناب یہ جو آرٹیکل 63A ہوگا، اس کا اطلاق ہوگا اگر کوئی اپنی پارٹی سے انحراف کرتا ہے، تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ چونکہ 25 ممبران اسمبلی، جن میں 20 براہ راست منتخب شدہ ممبران اسمبلی تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور 5 مخصوص نشستوں پہ جن میں 2 اقلیتوں کی اور 3 خواتین کی نشست تھی، ان کے ممبران نے جو ہے وہ فلور کراس کرتے ہوئے حمزہ شہباز شریف کو ان کے انتخاب میں ووٹ دیا تھا۔ آج ان کو نہ صرف الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا اور ان کو قرار دیا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلہ جو ہے اس کے تناظر میں انہوں نے یہ جرم کیا ہے، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے اس لارجر بینچ نے اس کو اپہیلڈ کیا اور کہا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا ابہام عدالت نے اپنے فیصلے میں جو ہے وہ چھوڑ دیا۔ جب یہ بات مختلف اپیلانٹس اور پٹیشنر کہہ رہے تھے کہ حمزہ شہباز کو 197 ووٹ کا جو ہے وہ جو ہے ڈپٹی اسپیکر ایز اے پریزائڈنگ آفیسر اس نے شو کیے ہیں، تو اس کے بعد کوئی ابہام نہیں تھا۔ اگر کورٹ نے اس الیکشن کو ویلیڈیٹ کرنا تھا اور فرسٹ راؤنڈ اس کو قرار دینا تھا تو پھر بڑا واضح تھا کہ ہائی کورٹ خود ہی ان 25 ووٹوں کو ڈیڈکٹ کر دیتی، اس کے لیے پریزائڈنگ آفیسر کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن کورٹ نے کہا کہ ہم پریزائڈنگ آفیسر نہیں بنیں گے، اور پریزائڈنگ آفیسر کل کاؤنٹ کر کے اس کے حوالے سے بتائے، اور پھر شام کو 4 بجے وہ سیکنڈ جو ہے راؤنڈ آف پول کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلد بازی میں معاملہ ہے۔ اس معاملے میں میری رائے ہے، چونکہ یہ عدالتی فیصلہ آ گیا ہے، اس پر ایز اے پاکستانی شہری اور ایز اے قانون کے طالب علم کے طور پہ اور ایک جرنلسٹ کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو اس کے لیے کم سے کم 2-4 دن دینے چاہیے تھے، اور پھر اگر 2-4 دن کی بجائے بھی اگر عدالت اس معاملے کو آفٹر 17 جولائی لے جاتی وہ زیادہ بہتر تھا، کیونکہ 17 جولائی کو ان ڈیفیکٹو ممبرانز کی جو سیٹس تھیں ان کے اوپر الیکشن ہے، اور ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے ابھی تک وہ 5 مخصوص نشستوں پہ نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا ہے، پی ٹی آئی کے 3 خواتین کے اور 2 اقلیتوں کے، وہ بھی ابھی معاملہ رہتا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے بغیر یہ محسوس ہو رہا ہے بادی نظر میں کہ جو اسٹرنتھ ہے ممبران کی وہ پی ٹی آئی کی مختلف طریقوں سے جو ہے وہ پوری نہیں ہو پائے گی۔ اگر 5 ممبران یہ شارٹ ہو جاتے ہیں تو جو پی ٹی آئی کی اسٹرنتھ ہے وہ میرے خیال میں 174 سے ریڈیوس ہو کے 168 یا 169 رہ جائے گی، اور اگر ایز پر پریویس وہ دیکھا جائے تو 172 جو ہے وہ حمزہ شہباز کی بنتی ہے اگر 197 کو ڈکلیئر کر لیا جائے، اور اگر 195 ڈکلیئر کیا جائے تو حمزہ شہباز کی 170 بنتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل ایشوز ہے 2-3 ووٹوں کا، انہی 2-3 ووٹوں سے معاملہ آگے پیچھے ہونا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 4 ووٹ کا کاؤنٹ کہا جا رہا ہے کہ جو نون لیگ کے منحرف لوگ تھے وہ بھی واپس آ گیا ووٹ دیں گے، یہ تو ڈیسیژن اب کل دیکھنے میں ہوگا کہ وہ واپس آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں۔ اگر پریویس پریکٹس کو دیکھا جائے تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا تھا، ان 4 ممبران نے، وہ ناراض تھے، انہوں نے کسی کو ووٹ نہیں دیا تھا، اور اگر کل بھی وہ خاموشی اختیار کرتے اور ووٹ نہیں دیتے ہیں تو پھر یہ بہت کرشل ہو جائے گا، اور یہ معاملہ پھر ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد مزید پیچیدہ ہو جائے گا، کیونکہ اگر 172 یا 170 کی اسٹرینتھ حمزہ شہباز کو ملتی ہے اور یہ جو 5 ریزرو سیٹس کا نوٹیفیکیشن نہیں ہو پاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر پی ٹی آئی کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 168 اور 169 رہ جاتی ہے، یعنی کہ یہ جو 3
वोटों का, ये 4 वोटों का डिफरेंस आएगा। अगर इसकी वजह से पीटीआई के उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही हार जाते हैं तो फिर मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान आएगा उसके इस फैसले पर, कि या तो आज के फैसले में हाई कोर्ट इस बात को डिक्लेयर कर देती कि चूँकि हाई कोर्ट के एक सिंगल बेंच में मोहतरम जस्टिस शाहिद वहीद साहब की कोर्ट ने 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन करने का इलेक्शन कमीशन को 27 जून को ऑर्डर किया था, और उसके ऊपर अभी तक 30 जून गुजर गई और उसके ऊपर ऑर्डर नहीं हुआ, और कल 1 जुलाई को जब वो वोट कास्ट होंगे तो यकीनन उनके वोट कास्ट नहीं होंगे। तो अगर इन 5 वोटों की वजह से पीटीआई का उम्मीदवार हार जाता है तो फिर ये हमारे अदालती निज़ाम पे बहुत बड़ा धब्बा होगा। और जैसा कि मैं समझता हूँ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब ने जैसे एक प्रोग्राम में कहा है कि अदलिया को इस तरह के मामलात में नहीं पड़ना चाहिए था, और बेहतर था कि वो 17 जुलाई का इंतज़ार कर लेती, और 17 जुलाई को जब असम्बली का कोरम पूरा हो जाता 371 का, तो फिर उसके बाद ये री इलेक्शन हो जाता तो ज़्यादा बेहतर था, या सेकेंड राउंड ऑफ पोल हो जाता। अभी भी सूरत हाल ये है कि अगर बिलफर्ज हमजा शहबाज 177 वोट लेकर सेकंड राउंड में आ जाते हैं और वो 186 की उसको पूरा नहीं करते, और फिर भी 9 सीटों का उनको जो है वो मामला रह जाता है, और अगर 17 जुलाई को नून लीग 9 सीटें ना जीत सकी तब भी वज़ीर आला हमजा शहबाज को इख्तियार छोड़ना पड़ेगा। तो बेहतर था कि इस मामले पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी हाई कोर्ट से इस बात की रिक्वेस्ट करती, इस्तदा करती, प्रे करती कि 17 जुलाई के बाद इस मामले को टेकअप किया जाए, क्योंकि कल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ही इस लार्जर बेंच ने मांगा था कि वो बताएं कि उनको क्या टाइम चाहिए और कितनी मुद्दत चाहिए, और जिसके बाद आज फैसला आया और कल का दिन रख दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पार्टी पोजीशन है वो कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 165 मेंबरान हैं, लेकिन जिनमें 4 मेंबरान लास्ट इलेक्शन में 16 अप्रैल के इलेक्शन में खामोश थे। तो अगर 161 या 165 ये कल डिसाइड हो जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 7 मेंबरान हैं, राय हक पार्टी का 1 वोट है, और 1 इंडिपेंडेंट वोट है जो हमजा शहबाज को मिला था। यू 177 थे। अब अगर कल इंडिपेंडेंट वोट चेंज हो जाता है तो ये भी एक फ़र्क आएगा, और अगर राय हक पार्टी जो कि साबका आज़म तारिक साहब जो सिपा साहबा के थे उनकी पार्टी से है, अगर वो कुछ तब्दीली लाते हैं तो इससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो पीटीआई के इस वक्त जो हैं वो 158 है, और उनको 5 सीटें जो रिज़र्व जो हैं 3 ख़वातीन की और 2 अक़लियतों की हैं, वो हाई कोर्ट के आर्डर पे अगर नोटिफिकेशन हो जाए तो ये स्ट्रेंथ इनकी बन जाएगी 163 की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 10 हैं, और चौधरी शुजात साहब इसकी वजाहत कर चुके हैं, बाकायदा डायरेक्शन दे चुके हैं कि हमारे 10 के 10 वोट जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही को डाले जाएंगे। तो इसका मतलब है वहाँ पे भी अगर कहीं किसी किस्म का कोई हुआ तो वो डिफेक्टो क्लाज में फाल करेंगे और उनका भी वोट काउंट नहीं होगा। जबकि एक आज़ाद उम्मीदवार जो है उसकी भी हमायत का दावा किया जा रहा है। तो अगर ये सूरत हाल हम देखें तो ये फिर बनती है 174, और जो मुस्लिम लीग नून की हमजा शहबाज की वो स्ट्रेंथ बन रही है। अगर उनके नाराज़ मिलाएं तो 177, और अगर उनके नाराज़ को निकाल दिया जाए तो 173 जो है उनकी स्ट्रेंथ बनती है, और यूँ फिर वो 1 वोट का फ़र्क आता है। लेकिन अब कल टेक्निकली इस मामले को कैसे टेकअप किया जाएगा? सुबह सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करने का ऐलान इमरान खान साहब ने भी कर दिया है, परवेज़ इलाही साहब ने भी कर दिया है, और दीगर लोगों ने भी कर दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले को फौरी देखना चाहिए, पंजाब को मज़ीद तख्ता मश्क नहीं बनाना चाहिए, और कल मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मेरी इस्तदा है, हमदर्दाना इस्तदा है कि कल इस फ़ैसले पर हुक्म इम्तनाई देना चाहिए, और ये मामला 17 अप्रैल के बाद जो है वो चाहे सेकंड राउंड हो आर्टिकल 130 सब क्लॉज 4 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के, या चाहे उसको दोबारा से असर नो इलेक्शन का तयन कर लिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका मामला आफ्टर 17 जुलाई बिटवीन द 20 जुलाई हो जाना चाहिए।